نصیب قوم ہے. ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، جن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کیا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو بیان ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں بتانے والے ہیں. اور ہمارے یہاں بتانے والے کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھانے والے. اور ان کو سمجھانے والے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سلسلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلسلہ ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام. کوئی زمانہ خالی ہی نہیں ہے جس میں امام نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس امام نہیں ہے. سمجھیے گا اس بات کو. دیکھیے، جو مر گیا، یہ نہیں کہا رسول نے، یہ نہیں کہا کہ جو مر گیا خدا کی معرفت کے بغیر وہ جاہل مرا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو مر گیا رسول کی معرفت کے بغیر وہ جاہل مرا. نہیں، مات ولم یعرف امام زمانے، جو مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو امام کو نہیں سمجھتا. وہ نبی کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو امام کو نہیں سمجھتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کو سمجھتا ہے تو اس سے پوچھئے کہ بھائی تیرا امام کون ہے؟ بھئی امام صحیح ہے تو خدا بھی صحیح ہوگا. بہت بڑا جملہ میں نے کہا. میں پوری دفعہ، امام صحیح ہے تو خدا بھی صحیح ہوگا. امام صحیح ہے تو مصطفیٰ بھی صحیح ہوگا. مگر امام صحیح نہیں ہے تو معاذ اللہ خدا کے پاؤں جہنم میں لٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے. میں کہہ رہا ہوں بہت اہم جملہ، پوری توجہ. اور اگر امام صحیح نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ بھی بڑا بھائی دکھائی دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پڑھیں محمد امام صحیح ہے. اب آپ کہیں گے صاحب کون سا صحیح امام ہے؟ ارے بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو کون سا امام صحیح ہے؟ نبی سے پوچھ لو جا کے کون سا امام صحیح ہے. چونکہ نبوت کے پہلے امامت نہیں ہے، نبوت کے بعد امامت ہے. تو پہلے نبوت تک تو چلو. جب نبوت پہ جاؤ گے تو نبی کہہ رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں. بس ایک ہی بات پڑھوں گا، صرف ایک بات، اور اسے سوچتے رہیے گا گھر جا کے. جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اب میں دو عالم اہل سنت کے جملے سنا رہا ہوں. اب بھائی انہی پہ غور کر لیجئے گا، آپ مجلس ہو جائے گی پوری. ایک عالم اہل سنت نے کسی علی کے چاہنے والے سے کہا کہ علی کی زندگی بھی کمال ہے. علی کی زندگی بھی کمال ہے. دوست اس لیے فضائل چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے. دوست اس لیے فضائل چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے. دشمن بغض میں چھپاتے ہیں کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے. تو دشمن نے بھی وہ نہیں بیان کیا جتنا وہ جانتا ہے، دوست نے بھی وہ نہیں بیان کیا جتنا وہ جانتا ہے. ادھر بھی بیان نہیں ہوا، ادھر بھی بیان نہیں ہوا. یعنی یہاں بھی چھپایا گیا، وہاں بھی چھپایا گیا. مگر اللہ رے خدا نے کیا عزت علی کو دی کہ وہ جو سورج نکلا تو پھر نکلتا چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں ہزاروں بادل آئے، ادھر سے ادھر گزر گئے، مگر سورج کی ذات پر کوئی اثر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر بادشاہ کے دور میں علی کے فضائل چھپائے گئے، مگر کیا فضیلتیں تھیں، بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی اور بلند ہوتی گئی. سبحان اللہ. اس نعرے کے صدقے سے اللہ ہم سب کے پھیپھڑوں کو زندہ اور سلامت رکھے اور ہم لوگوں کو مضبوط رکھے. چونکہ یہ اس نام علی ابن ابی طالب سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی نام نہیں ہے. یہ نام اصل میں علی کا نہیں ہے. پتہ نہیں میں کیا آپ کو کیسے سمجھاؤں. یہ نام اصل میں علی کا نہیں ہے. یہ نام خدا کا ہے جسے خدا نے پیار میں علی کو دے دیا ہے. اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا.
اس سے بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنی دیر مجلس سنیں اور جہاں مجلس سنیں، جس کی مجلس سنیں، اپنے پورے کمال کے ساتھ سنیں، اپنی پوری انتہا کے ساتھ سنیں. آپ کا جو عزادار ہے اس کو جگا کے سنیں، آپ کے اندر جو محب ہے اسے زندہ کر کے سنیں، آپ کا جو شیعہ ہے اسے بالکل 24 کیرٹ کا بنا کے سنیں. تھوڑی دیر کے لیے بھی ادھر سے ادھر ذہن نہ لے جائیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب. ذرا آگے چلتے ہیں، ایک دوسرے عالم اہل سنت کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسے بڑے آرام سے سناؤں گا کیونکہ اس میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا کہ توجہ فرمائیے گا. آپ خود ہی سمجھتے چلے جائیں گے کہ کیا اشارہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پورے غور سے سنیے گا. کسی چاہنے والے نے کہا کہ میں آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا کہنا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں صاحب ایک کام کرو، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دے دو، پھر میں کہوں کہ میرا کیا نظریہ ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں. اس نے کہا اچھا پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا. ان کا یہ بتائیے مہینوں میں سب سے محترم مہینہ کون سا ہے. انہوں نے کہا رمضان. کہا رمضان کی راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی ہے. انہوں نے کہا شب قدر. انہوں نے کہا کہ جگہوں میں سب سے بڑی جگہ کون سی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی گھر مسجد. ان کا یہ بتاؤ عمل میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے. انہوں نے کہا نماز. انہوں نے کہا یہ بتاؤ نمازوں میں سب سے اعلیٰ ترین نماز کون سی ہے. ان کا صبح. انہوں نے کہا نماز کے حالت میں سب سے بڑی جگہ کون سی ہے. ان کا سجدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسم انسانی میں سب سے بڑا مقام کون سا. ان کا سر. سر میں سب سے معتبر جگہ کون سی. ان کا پیشانی. زندگی کا سب سے بہترین اختتام کا راستہ کون سا ہے. انہوں نے کہا شہادت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں 5 منٹ میں 50 منٹ کی بات کو بند کرنے کی کوشش کی. ان کا اچھا ایک بار پھر دوہرانا تم مانتے ہو نا کہ رمضان مہینوں میں سب سے بڑا. ان کا جی بالکل یہی ہے ہی ہے. ہم نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑے گا, یہی ہے ہی ہے بھئی, یہی تو بات ہے بھئی. کوئی رمضان کو بڑا نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑے گا رمضان پہ, پڑے گا کوئی فرق؟ کوئی شب قدر کو بڑی رات نہ مانے خود ہی محروم ہوگا نا. شب قدر پہ کیا فرق پڑنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کوئی سر کو بڑا نہ مانے, سر پہ کیا فرق پڑ جائے گا, اسی پہ فرق پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ رمضان سب سے بڑا. ان کا جی. سمجھ میں آ گیا کہ رمضان میں شب قدر سب سے بڑے. ان کا جی. سمجھ میں آ گیا کہ عبادتوں میں نماز سب سے بڑی. کا جی. نماز میں آپ کو سمجھ میں آ گیا صبح کی نماز کہنے لگے جی. نماز میں یہ سمجھ میں آ گیا سجدہ بڑا. ان کا جی. جسم میں سمجھ میں آ گیا سر بڑا. ان کا جی. سر میں سمجھ میں آ گیا پیشانی بڑی. ان کا جی. کہ میں اس علی کی فضیلت کیا بیان کروں جس سے اللہ نے اس کی زندگی کے اختتام میں یہ انتظام کیا کہ مسجد جیسے محراب کی جگہ چنی, صبح کی نماز چنی, سجدے کی حالت چنی, رمضان کا مہینہ چنا, شب قدر کی رات چنی, اور پیشانی پہ جو ضرب لگ رہی ہے سر پہ وہ پیشانی تک آ رہی ہے. جس کے جانے کا یہ اہتمام ہے اس کے رہنے کا کیا اہتمام ہے, جس کا اختتام وہ ہے کہ شہادت کے راستے پر جا رہا ہے, اس کی زندگی کیسی ہوتی. بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں؟ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں, آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں, آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم جتنا جو فضائل بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم شیعہ کتابوں سے نہیں کرتے. ہم برادران اہل سنت کی کتابیں, ہمارے تو کتب خانے جلا دیے گئے, ہمارے تو کتب خانے جلا دیے گئے. یہ تو فضل و کرم جو ہمیں ملتا ہے یہ تو علی کے نام کا ملتا ہے, نام کا. بس یہ آخری جملہ رکھتے مسائل پہلے کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمیں سب ملتا ہے نا یہ کاہے کا ملتا ہے, نام کا, ذات کا نہیں. نام کا. نام اور ذات میں فرق ہے نا. جیسے بچہ پڑھ رہا ہے اور اسے
اے فور ایپل بتایا جا رہا ہے، تو اے فور ایپل بتانے کے بعد ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے، تو تصویر اور نام لینے سے اس کو سیب تھوڑی مل جائے گا. سیب ایک ذات الگ ہے جو شملہ کی کسی اچھی زمین پہ اچھے درخت پہ اگا ہوا ہے، جو اس کا درخت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو وہ سیب کی ذات ہے جو شملہ میں اگی ہوئی ہے، اور یہ سیب نام ہے جو یہ بچہ لے رہا ہے. تو ہمیں جو کچھ ملا ہے نا، یہ نام کا صدقہ ہے، ذات کا نہیں. جسے ذات کا مل جائے وہ اگر بیزر ہو تو ابوذر بن جاتا ہے. اور بس آخری جملہ سن لو، اور میں اس سال جو محرم کا عشرہ میں نے ای ٹی وی پہ پڑھا ہے، اس میں یہ جملہ میں نے پرسوں ہی کہا ہے. اور وزد کرے، خاص کر وہ شیعہ وہ چاہنے والے وزد کرے جن کے پاس اگلے مہینے کا خرچہ نہ ہو. سنیے، آپ کی شان میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی تکلیف میں ہے، آپ میں سے کوئی مقروض ہے، آپ میں سے کوئی پریشان حال ہے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بہت تکلیف میں ہے اور اسے نہیں پتا کہ آگے کل کیا ہونا ہے، میں صرف اس کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہ کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا. ابوذر گھر میں داخل ہوئے. یہ روایت علی ابن ابی طالب اپنے کسی چاہنے والے کو سنا رہے ہیں. بھیا پوری توجہ. گھر میں داخل ہوئے.